یہ باتیں ہمارے قلب کو منور کرے، ہمارے ذہنوں کو الجھن سے دور کرے، اور ہماری جو بیکاریاں ہیں، ہماری جو بطالت ہے، اس کو ختم کر دے۔ تو میرے دوستو، یقیناً آپ بڑے پیارے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، سب بات ماننے والے ہیں، اور یقیناً بات کا اثر بھی رکھتے ہیں، اور اتنا اثر ہو رہا ہے کہ ماشاءاللہ اب پنڈال بھرتا جا رہا ہے، اور تمام حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ جن جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ تمام حضرات ہی اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے جلد اپنی ضروریات سے فارغ ہوا جائے، اور جلد سے جلد پنڈال کے اندر تشریف لے کر چلے۔ تو میرے دوستو، میں پھر یہی درخواست کرتا ہوں کہ جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ تمام ہی حضرات جتنی بھی جلدی ہو سکے، یقیناً ضروریات زندگی بھی ساتھ میں لگی ہوئی ہے، تو ان ضروریات زندگی سے فارغ ہو کر جتنا بھی جلدی ہو سکے اتنی جلدی یہاں پر پنڈال کے اندر تشریف لانے کی کوشش کریں، تاکہ باضابطہ پروگرام کو شروع کیا جا سکے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے جو بھیجا گیا ہے، وہ میرے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کروں، تکمیل تک پہنچا دوں۔ اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اگر فہرست بنائی جائے تو یقیناً کاغذ کم پڑ جائیں، قلموں کی روشنائی ختم ہو جائے، لیکن نبی علیہ السلام کے ایک ایک خلق کو، ایک ایک اخلاق کو نہیں بیان کیا جا سکتا، جن میں سے نبی علیہ السلام کا چھوٹا سا اخلاق آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کا ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ جب آپ علیہ السلام کسی جگہ تشریف فرما ہوتے اور وہاں پر لوگ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے، تو آپ اس سے اس طرح ملتے جس طرح سے آپ کی اس سے دوستی ہو، رشتہ داری ہو، بہت گہرا تعلق ہو، حالانکہ وہ شخص زندگی میں کبھی آپ علیہ السلام نے دیکھا نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، بہت بڑی بات ہے یقیناً یہ، اگر ہم بھی صرف اور صرف، ویسے تو بہت سارے اخلاق کریمانہ نبی علیہ السلام کے موجود ہیں، اگر ہم موٹے موٹے سے چند اخلاق بھی نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی کے اندر اپنا لے اور انہیں اپنی زندگی کے اندر جگہ دے لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ برائیوں کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا، اور یہ جو دنیا ایک اعتبار سے خطرے میں رہتی ہے کہ مسلمان ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، طرح طرح کی چہمی گوئیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ان تمام سے دستبردار ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم میں سے ایک اخلاق یہ ہے، اور ایک نمونہ نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول خندہ پیشانی سے پیش آتے، جس سے بھی ملاقات کرتے اس سے بہت اچھے انداز میں پیش آتے تھے۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، قاری عبدالرب صاحب، تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے سامنے زندگی کے ہر شعبے کو اجاگر کیا ہے. کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تشنگی باقی رہ گئی ہو، جس میں پیاس رہ گئی ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح طور پر ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں یہ کہا جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز تو بیان نہیں کی. ایک مرتبہ ایک یہودی یا غالباً ایک نصرانی عیسائی کسی اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر یوں کہنے لگا کہ تمہاری جو کتاب ہے جس کا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو اس میں علم طب کے سلسلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ جہاں پر دیگر چیزیں ہیں وہیں پر علم طب بھی بہت بڑی چیز ہے. تو ان اللہ والوں نے جواب دیا کہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کو واضح طور پر بیان نہ کیا ہو. انہوں نے وہ آیت پڑھ کر سنا دی. اس کے بعد انہیں تھوڑی سی تسلی ہوئی، پھر کہنے لگے کہ چلو یہ تو بات میں نے مان لی، لیکن تمہارے جو رسول ہیں جن کو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے پکارتے ہو، ان سے تو کوئی بھی اس طرح کی چیز منقول نہیں ہے. حالانکہ مذہب اور دین جو ہے وہ صرف دو طرح کے ہیں. ایک تو علم الادیان ہے اور ایک علم الطب ہے. تو انہوں نے فوری طور سے یہ جواب دیا کہ اس میں بھی تم غلط ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ یا حدیث میں سے ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، المعدۃ بیت الادواء وآت کل بدن ما عوضتہ، کہ ہمارا جو پیٹ ہے وہ پیٹ تمام بیماریوں کا گھر ہے، اس لیے تم اس پیٹ کو اتنا دو جتنے کی وہ طاقت رکھتا ہے. اسی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس کو بیان نہ کیا ہو. حتیٰ کہ قرآن کریم پہ بہت سارے اعتراض کرنے والوں نے اعتراضات کیے، اور احادیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی زندگی پر اعتراض کرنے والوں نے بہت سے اعتراضات کیے. بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ کیسا قرآن ہے جس کے اندر نہ مکھی کو چھوڑا، نہ مچھر کو چھوڑا، نہ گدھے کو چھوڑا، نہ خچر کو چھوڑا، ہر ایک کو بیان کر دیا ہے. حالانکہ کتابیں کوئی اس کام کے لیے تھوڑا ہی ہوتی ہے کہ جس میں مچھر کی بات کو بیان کیا جائے یا مکھی کی بات کو بیان کیا جائے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز ہر ایک چیز موجود ہے. میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی بات ہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تشنگی باقی رہی ہو. اسی درمیان کہ میں اپنی بات کو آگے شروع کروں، یہ جتنے ہمارے ائمہ حضرات ہیں، مدارس سے قرب جوار کے جو حضرات قرۂ اعظام یا علماء دین تشریف لائے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. قاری سلمان صاحب، ان حضرات کو اسٹیج پر لے گیا جائے، اور بھی دیگر حضرات جو بھی آپ کو ایسے مجمع میں نظر آئے ان تمام حضرات کو اسٹیج پر لے کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین،
لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کر دوں اور آپ حضرات کے گوش گزار یہ بات کر دوں کہ اب میں آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا۔ یہ جو آپ کا جو وقت میں نے لیا ہے یہ صرف اور صرف کسی نہ کسی علت اور وجہ کی وجہ سے لیا ہے، کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے لیا ہے، جس چیز کا ہم انتظار کر رہے تھے اور اب تک ہمارے درمیان جو خلا تھا وہ اب بہت جلد پورا ہونے والا ہے۔ تو میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث میں نے پڑھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اس روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی گزارنے کے اللہ رب العزت والجلال نے جو اصول اتارے ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے تو دو ہیں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا سنت رسول اللہ۔ یعنی قاری ثاقب صاحب آپ اوپر تشریف لے ہیں، تشریف لے ہیں۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ دو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ایسے ملی ہے کہ جن کے سامنے دنیا کی کوئی چیز بھی کسی بھی حیثیت کے اعتبار سے ہو وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یقیناً ہر ایک انسان کی کامیابی کے لیے یہی دو چیزیں کافی ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے اعتبار سے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے اعتبار سے پکڑ لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے، اپنی آخرت کے اعتبار سے کبھی بھی گمراہ اور ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ دو چیزیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمائی، وہ ہے ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں لوگوں میں تمہارے لیے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اپنے دامن سے ان کو مضبوطی سے باندھ لیا، تو کبھی بھی گمراہی تمہارا قدم نہیں چوم سکتی، گمراہی تمہارے قریب نہیں آ سکتی، جن میں سے ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے ایسی ہیں کہ جن کے سامنے کوئی بھی چیز دنیا کی رہنمائی کے قابل نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں عمل کے لیے ہمارے فقہاء اعظام نے، محدثین نے ہمارے سامنے بیان کی ہے، وہ سب کی سب انہی دونوں سے نکالی گئی ہے تاکہ انسان کو کسی بھی اعتبار سے دشواری اور دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی ایک مثال صرف پیش کر کے میں آپ حضرات کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون ناواقف ہے؟ خلیفہ ثانی ہے، ایک مرتبہ ایک سفر پر ہے، تو چونکہ وہ زمانہ ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے، جگہ جگہ پر ہر کلومیٹر دور کے بعد میں، بلکہ 1 کلومیٹر دور کے اندر بھی بہت سارے ہوٹل، ریسٹورنٹ کھلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر نکلے، لیکن راستے میں نہ کھانے کا کوئی ہوٹل، نہ کسی طرح کے کسی کے مکان میں کوئی انتظام، کھانا اپنے پاس ختم ہو گیا۔ اب سوچنے لگے یا اللہ کھانا کہاں سے آئے؟ غور سے سننے کی بات ہے، بہت عجیب واقعہ ہے میرے دوستو، یقیناً ہم سب کے لیے سبق بننے کے قابل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے رہے یہاں تک کہ چونکہ جنگلات کا راستہ تھا، ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو، بھیڑوں کو چرا رہا تھا،
اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بھی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا امتحان اور آزمائش بھی کرتے تھے، آیا یہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر کتنے عمل پیرا ہیں۔ تو اسی کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس واقعے کا سہارا لیا ہے۔ بس مختصر سا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ او چرواہے، مجھے بھوک لگی ہے، تو اپنی ان بھیڑوں کا دودھ نکال کر مجھے دے دے تاکہ میں پی لوں اور میری جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس چرواہے کا جواب سنو میرے دوستو، ہم میں سے کوئی ہوتا تو یقیناً فوری طور سے نکال دیتا اور کچھ نہ کچھ پیسے وصول لیتا، لیکن اس چرواہے نے جواب دیا کہ او مسافر، یہ میری ملکیت نہیں ہے، بلکہ مجھے مالک نے نوکری پر رکھا ہے اور میں اس کی نوکری کر رہا ہوں۔ یہ جو بھیڑ بکریاں ہیں یہ صرف میری ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ میں صرف ان کا نگہبان ہوں، اور نگہبانی ہونے کے ناطے سے میں ان کے اندر کسی طرح کی خیانت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لاؤ اس کا امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزمائش کے طور پر یوں کہا کہ دیکھو، تم ایک چرواہے ہو، میں ایک مسافر ہوں، تمہارے مالک نے تمہیں یہاں بھیج دیا ہے، نہ تمہارا مالک جانتا ہے کہ میرا چرواہا کہاں ہے، میرے چرواہے کی بکریوں کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، آیا وہ چرا رہا ہے یا نہیں چرا رہا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ میں تمہیں کچھ پیسے دے دیتا ہوں، تم مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اس کا دودھ نکال کر پی لوں، اور اگر مجھے زیادہ بھوک لگے تو اس کو ذبح کر کے کھا لوں۔ اور مالک اگر سوال کرے تو یوں کہہ دینا کہ بھیڑی آیا تھا اور بکری اٹھا کر لے گیا۔ اب وہ کہاں تفتیش کرتے پھریں گے کہ ہاں میری بکری کس بھیڑی نے کھائی ہے، کیسے رنگ کا تھا، کیسے حلیے کا تھا، کوئی نہیں پوچھنے والا ہے، تو اس کام کو کر لو۔ اب میرے دوستو غور سے سننے کی بات ہے، اس چرواہے نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے۔ اس چرواہے نے یہ جواب دیا کہ مسافر، ٹھیک ہے تو جو بات کہہ رہا ہے یقیناً میں اس کو قبول کرتا ہوں کہ تو مجھے پیسے دے دے اور وہ پیسے میں اپنی جیب میں رکھ لوں، میرے مالک کو بھی پتہ نہیں لگ پائے گا کہ میں نے بکری بیچی ہے یا بھیڑی نہیں کھائی ہے، لیکن جو میرے مالک کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ چلو میں مالک سے ہی عذر اور بہانہ پیش کر دوں گا اور مالک کے سامنے ہی یہ بات بیان کر دوں گا کہ میری بکریوں کو جن کی نگہبانی میں تھا ان میں سے ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو وہ تو یقین کر جائے گا، یقینی بات ہے یقین کر جائے گا، لیکن جو مالک کا مالک ہے، اصل بادشاہ ہے، اس کو کیا جواب دوں گا؟ تو میرے دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فوری طور سے سجدہ شکر ادا کیا اور اس وقت میں یوں کہا اس چرواہے سے کہ خدا کی قسم، اگر تیرے جیسے بندے اس دنیا میں موجود رہیں گے اس وقت تک اس دین کو اور مسلمانوں کو کوئی شخص آج نہیں دبا سکتا۔ بڑی قیمتی بات تھی، میں آپ حضرات کے سامنے اب تک گوش گزار کر رہا تھا، اب میں اخیر میں ایک مرتبہ پھر اپنے تمام اہلیان بستی سے جو ہمارے اس بستی سے تعلق رکھنے والے ہیں یا ادھر ادھر سے جو مہمان ہمارے تشریف لائے ہیں ان سے بڑے ہی ادب کے ساتھ اخیر میں ایک مرتبہ پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو حضرات یہاں گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں یا ایسے ہی سامنے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں دفتر کے سامنے یا صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ تمام ہی حضرات پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ اب میں معذرت خواہ ہوں اتنی دیر حائل ہونے کے لیے، آپ حضرات اطمینان اور سنجیدگی کا ماحول رکھیں اور اطمینان اور سنجیدگی کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اب 2-4 لفظوں کے اندر میں اپنے مدعو خصوصی جناب حضرت قاری عنایت الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ابھی درخواست کروں گا
کہ حضرت والا ابھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گے اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو محظوظ بھی فرمائیں گے، اور اس مجلس کا، اس محفل کا، اس نورانی مجلس کا انعقاد بھی فرمائیں گے۔ میرے دوستو، شہر میرٹھ کی زرخیز سرزمین سے تشریف لائے ایک ایسے قاری جو اپنے فن کے کہنہ مشاق اور مہارت تامہ کاملہ کے مالک، جن کے بارے میں اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساقی۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے ان اشعار کے ساتھ جناب حضرت مولانا قاری عنایت الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ جمال نور سے لبریز جام ہے قرآن، جمال نور سے لبریز جام ہے قرآن، متاع امت خیر الانام ہے قرآن۔ کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں نبیوں پر، کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں نبیوں پر، وہ سب ستارے ہیں، ماہ تمام ہے قرآن۔ تغیرات ہیں ہر قوم کے صحیفوں میں، تغیرات ہیں ہر قوم کے صحیفوں میں، صحیح ہے تو فقط لا کلام ہے قرآن۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ جناب حضرت قاری عنایت الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم مدرسہ روح العلوم میرٹھ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا کرسی پر تشریف لائیں اور ہم سامعین کو اور اس نورانی مجلس کو قرآن کریم کی تلاوت